بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا نام سورت الحجر ہے۔ حجر کا معنی یوں تو لغت میں روک اور آڑ پر ہوتا ہے، جو کسی چیز کے درمیان رکاوٹ ڈالے، اور اسی وجہ سے عربی زبان میں عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل انسان کو نقصان والی بات اور احمقانہ باتوں سے روکتی ہے، ایسے کام کو کرنے پر ابھارتی ہے جو ذہانت اور دانش مندی کی چیز ہوتی ہے، فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس سورہ مبارکہ کے نام میں یہ ایک وادی کا نام تھا۔ مدینہ سے تبوک لمبا راستہ ہے، غزوہ تبوک کے ضمن میں ذکر ہوا، تقریباً 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے درمیان میں کچھ بستیاں پڑتی ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بسنے کا علاقہ تھا، بستیاں تھیں، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی قوم ہے جو پتھروں کو تراش کر رہائش گاہیں اور مکانات تعمیر کرتی تھی، قوم عاد اور قوم ثمود۔ ان کے اندر اس کا اللہ رب العالمین نے بڑا ہنر اور قوت عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یا مخاطبین جو تھے وہ ان بستیوں سے آتے جاتے تھے، گزرتے تھے، اور ان کے حالات سے کا تذکرہ نسل در نسل، قوم در قوم ہوتا رہا تھا۔ اس لیے قوم صالح کے انجام سے یہ لوگ واقف تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب پچھلی قوموں کے مختلف واقعات کو بطور عبرت و نصیحت ان کے سامنے پیش کیے تو اس میں قوم صالح کا تذکرہ بھی بطور خاص کیا۔ امتیں اور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اجمالی طور سے ذکر کیا کہ انبیاء، رسول، امتیں، دنیا میں اور بھی مقامات پر آئی، بڑی تعداد آئی۔ اللہ نے خود کہا کہ کچھ نبی ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا اور بہت سے لوگوں کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنی ضرورت تھی اور جس قسم کے رسولوں کی ضرورت تھی، جن کا زیادہ بہتر ذکر کرنا زیادہ مفید تھا، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا، اور انہی میں سے ایک قوم صالح ہے۔ ان کے بسنے رہنے کی جو جگہ تھی وادی حجر، وہ بستیاں تھی، اسی کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ اس سورہ میں اس قوم کا واقعہ اور اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ مبارکہ کا جو کی شروعات ہوتی ہے الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور کھلا ہوا قرآن ہے، اور اس کا خاتمہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قائم و برقرار رہنے کے حکم سے موت تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ الیقین یعنی موت آ جائے۔ صوفیہ اس کا معنی یہ نکالتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو یقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اس درجے تک پہنچنے سے پہلے عبادت کرتے رہیے، اور جب یقین مل جائے تو اب عبادت کی فرضیت اور مکلف ہونا تکلیف آپ سے ثابت ہو گئی۔ جیسا کہ ان کے یہاں یہ بکواس کی جاتی ہے کہ ایک آدمی طریقت اور سلوک کے راستے پر چلتے 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 اللہ رب العالمین سے ملائے اعلیٰ سے جا کے مل جاتا ہے۔ حلول و اتحاد والا عقیدہ ہو گیا ہے کہ اللہ حلول کر گیا، تو اب اس سے عبادت ثابت ہو گئی، نماز، روزہ، حج، زکات یا کوئی بھی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ گویا اس مقام سے اونچا اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور قرآن کی اس آیت کا یہ معنی بیان کرنا قرآن کی تحریف اور قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اہل سلف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پس منظر میں یہ تلقین کی ہے وہ ابھی تذکرہ ہوگا کہ آپ کو مشرکین اور مخالفین بہت ہی ایذا اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، بڑی اذیتیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، آپ نے خود کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائش میں انبیاء کرام کو مبتلا کیا گیا، اور انبیاء کرام میں بھی دیگر انبیاء کے مقابلے میں مجھے سب سے زیادہ بلا اور ابتلا میں مبتلا کیا گیا، اذیتیں اور تکلیف دی گئی۔ یہاں سورہ حجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اس کے ضمن میں آپ اگر قرآن کا ان آیتوں کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر کو دیکھیں تو
معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زبردست قسم کی اذیتیں دی گئی. ایک عام آدمی اگر اس کا عشر عشیر بھی لاحق ہو تو شاید وہ مایوس ہو جائے, پیچھے ہٹ جائے, ثابت قدم نہیں رہے گا. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا تھا. جس کا ایمان اور یقین کا درجہ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اتنا اس کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں ہے ان عظم الجزاء ما عظم البلاء. جزا یعنی جتنی بڑی بلا ہوتی ہے اتنی بڑی جزا ہوتی ہے. آپ صبر جتنا بڑا کریں گے اتنا اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ میں مختلف تعلیمات دی گئی, تسلی دی گئی, حوصلہ دیا گیا, صبر کی تلقین کی گئی, اور مرکزی طور سے اس پوری سورہ میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ کائنات میں اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. وہ ساری چیزوں کی تاریخی اعتبار سے بھی دیکھیں, جن لوگوں کو لوگوں نے تکلیف پہنچانا چاہی, ہلاک کرنا چاہا, جب اللہ نے چاہا تو ان کی حفاظت کی, اور اللہ نے جب حفاظت کی تو کوئی طاقت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی, وہ محفوظ رہے. اسی طریقے سے اس بنیاد پر اس سورہ کریمہ کا مرکزی عنوان یا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے دین اور دین سے متعلقہ لوگوں کی حفاظت کرنا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے شروع سے لے کر آخر تک اور درمیانی مضامین پر بھی غور کرے کوئی آدمی تو یہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان کا تذکرہ کیا. اس میں نبی کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہم مانگیں, آپ کی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں. اگر اللہ نے ذمہ لے لیا تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. ہمارے یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیختے چلاتے ہیں, شکوہ شکایت کرتے ہیں, اس در اور اس در پہ بھاگنے لگتے ہیں, عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. دیکھیے, میں نے کہا اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ آج کل جادو ٹونا آسیب کی باتیں ہوتی ہے, کچھ ماننے نہیں ماننے, لوگ بحث زیادہ کرتے ہیں, عمل کم. تو اس معاملے میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں اگر ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اختیار کریں تو راقیوں کی, رقیے کی دکانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت مشہور حدیث ہے, مثال کے طور پہ 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں اور حفاظت میں ہوتا ہے. جو اللہ کی حفاظت میں رہے گا اسے کون کچھ بگاڑ پائے گا. ایک سونے کے لیے آپ بستر پر آئیں, آپ نے بارہا سنا ہے, آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے کی تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بطور محافظ مقرر ہوتا ہے. جب فرشتہ حفاظت پر معمور ہو گیا تو شیطان قریب نہیں آئے گا. صبح اور شام کے اذکار میں آپ نے آیت الکرسی پڑھی, معوذتین پڑھی, سونے کے وقت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرنا, پھر چہرے اور سر سے شروع کر کے جسم کے جہاں جہاں تک اسے پر ہاتھ جائے ہاتھ پھیر لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ بستر پر آتے تھے تو پہلے یہ عمل کرتے تھے. معوذتین سے بڑھ کر جادو ٹونے سے, حسد کے شر سے, اور من شر ما خلق, جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا سب کے شر سے پناہ کے لیے کافی ہے. ایمان و یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو ضرور اثر ہوتا ہے. صبح و شام کے اذکار, گھر میں داخل ہونے, گھر سے نکلنے کے, کھانے کے, یہ ہماری ضرورت ہے جو روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. اور ہر دعا کے الگ الگ فائدے ہیں. کسی کا یہ ہے کہ آپ آسمانی آفات سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے آج رات میں شام میں بچھو نے ڈنک مارا. کہا اگر تم نے شام میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھا ہوتا, اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 مرتبہ یہ پڑھا ہوتا تو تم کو بچھو ڈنک نہیں مارتا, کوئی چیز ایزا نہیں پہنچاتی. خیر, یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. چنانچہ پہلے سب سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں, اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر کیا کہ اللہ اس کتاب کو, جو قرآن کو نازل کیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے ہی الذکر کو, قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر میں اس سے متعلقہ امور پر گفتگو کروں تو 2 دن 2 درس میں وقت کم پڑے گا. اس میں اتنے پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. میں صرف چند اشارے کروں کہ یہ رمضان المبارک کا سارا جشن, برکتیں, فضیلتیں نزول قرآن کے اعتبار سے ہے, ذکر کے نزول سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو بتایا کہ اس کے ذکر, اس کے نزول میں اللہ نے کتنا اہتمام کیا.
اس کو تحفظ دیا، یہاں حفاظت کی ذمہ داری دی۔ تو سوچنا ایک پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو سکھانے کی فکر ہونا چاہیے دنیا داری سے پہلے، قرآن کی۔ ہر مسلمان گھر میں پہلا تربیتی اور اصلاحی حصہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو قرآن کسی حد تک ضرور سکھایا جائے، کچھ حفظ کرنا، کچھ جو ہے اس کے معنی اور مفہوم جو ضروری ہیں، بنیادی مضامین، ان کو پڑھایا جائے، سمجھایا جائے۔ وہ ایک مسلمان کے نصاب تعلیم کا پہلا حصہ اور آخری حصہ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ایسا ہے جس کے پڑھنے والے کبھی جس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر آپ کو حقیقت میں اس کی لذت مل جائے تو جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنی لذت ملے گی، کبھی اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام کا ایک معجزہ ہے۔ تو ہمیں اس کا ایک تو یہ اہتمام کرنا ہے، دوسرے یہ کہ اس ذکر کو آپ قرآن کی صورتیں پڑھتے جائیے، درمیان میں، بیچ میں بار بار جو مضامین بتائے گئے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لانے والی ہے، یہ کتاب ذکر ہے، یہ روح ہے، اس سے زندگی ملتی ہے، اس سے یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ نصیحت ہے، یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی۔ یہ بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں قرآن کی روشنی لے لیں، کبھی اسے فراموش نہ کریں۔ اب یہاں بڑی بڑی تحریکیں چلی، مسلک بن گئے، اور لوگوں نے یہ کہہ دیا خود مسلمانوں میں کہ قرآن حدیث مت پڑھیے، یہاں تک کہنے کی جرت کی کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صوفیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن میں شرک ہے، ہماری تعلیم میں توحید ہے۔ رجم کرنا چاہیے، حضرت عمر کا دور ہوتا تو ان کو مار کے شاید رجم کر دیا جاتا۔ اتنی بڑی گستاخی اور اتنی بڑی گمراہی دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، مانتے ہیں۔ جس کو اللہ نے ہدایت کہا، ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ کہہ رہے ہیں گمراہی ہے اور قرآن سے دور کرنے کی یہ سازش ہے۔ یہ تو ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ یورپ، امریکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، حامیم سجدہ کی آیت ہے سورہ، کہ اس قرآن کو سنو نہیں اور شور مچاؤ جب پڑھا جائے تو، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ ان کا یہ خیال تھا، ماننا تھا کہ قرآن اگر سنایا جاتا رہا، قرآن کا سلسلہ جاری رہا تو ہم مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان غالب آئیں گے۔ اور یہی آج کے ماہرین دانشوران جو ہمارے دشمن ہیں ان کی بھی تحقیق ہے۔ آپ ایک نہیں 10 ثبوت سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، آن ریکارڈ ہے یہ چیزیں، کہ اگر مسلمانوں کو مات دینا ہے، زیر کرنا ہے، تو ان کو قرآن سے، قرآن کے علم سے، قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء سے کاٹا جائے، عربی زبان سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، اس کو مشکل بتایا جائے، اس کے درجے کو گھٹا دیا جائے، حقیر بنایا جائے۔ یہ دوسری کوشش۔ اور خود مسلمانوں میں جو یہ سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنا مسلک بدعت اور خرافات والا نیا راستہ بنایا، ان کو جب یہ لگتا ہے کہ قرآن پڑھتا ہے تو لوگوں کو جو ہے بدعت قبول نہیں ہوتی۔ کل ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار بت پرستی سے بچا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ جب ایک بندہ یہ پڑھے گا تو قبروں کی گمراہی سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ قبروں نے بھی، بتوں کی طرح قبروں نے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ تو اب کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی قرآن سے لوگوں کو، مسلمانوں کو لاعلم رکھا جائے، کتنا، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کیسے؟ کسی تجوری میں، کسی الماری میں بند کر کے نہیں، کہیں خفیہ جگہ پہ خزانے کی طرح۔ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو قرآن سیکھے گی، سکھائے گی، پڑھے گی، پڑھائے گی، اور اسے محفوظ رکھے گی، اس کے الفاظ کو بھی اور معنی کو بھی۔ یہ اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ ایک پہلو وہ بھی ہے، کچھ پنڈتوں نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا ہندوستان میں مناظرات کا، اس میں ایک پنڈت نے لمبا چوڑا اعتراض اور سوال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں مسلمان لوگ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو آپ کہتے ہیں کہ توریت، انجیل، زبور یہ بھی قرآن، یہ بھی اللہ نے نازل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اسی کی کیوں کی؟ اور اگر اس کی حفاظت کرتا تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس کا اہل علم نے کئی ڈھنگ سے جواب دیا۔ ایک تو یہ جواب کہ پچھلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل وغیرہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو دی تھی، امتوں کو دی تھی، قرآن کہتا ہے۔
تو ان لوگوں نے حفاظت نہیں کی، ذمہ داری نہیں نبھائی. تب اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ خود لیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب آخری نبی آ رہے ہیں اور آخری کتاب ہے یہ. اگر یہ بھی محرف ہو کر بدل کر گم ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی جو سنت اور دستور ہے کہ لوگوں پر حجت پوری ہو، جب کتاب اللہ ہی نہیں رہے گی تو لوگوں پر حجت پوری نہیں ہوگی. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ کہ پچھلی امتوں میں اگر دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے اگر بعض موازنہ کیا جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ جانتے تھے ہم نہیں جانتے. آپ کے یہاں گولکنڈہ قلعے میں بولتے ہیں کہ وہ نیچے سے تالی بجاؤ تو 480 فٹ پر نظر آتا ہے گیٹ میں خاص مقام پر کھڑے ہو کر، اور وہاں سے تالی بجاؤ تو یہاں. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا اس میں آواز کی اور صوتی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی اس وقت. ایسے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تاج محل میں، یہاں وہاں دوسری جگہوں پر. تو کچھ چیزیں ان کے یہاں ہیں. احرام مصر میں ممیز کو جس طرح محفوظ کیا ہے مصریوں نے محنت کر کے مسالہ لگا کے، آج ٹیکنالوجی نہیں معلوم ہے. رشیا کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کا جو کیا تھا، جو بڑا وہ ان کا لیڈر جو تھا جس کی لاش کو محفوظ رکھا تھا، ہاں مشہور جو ان کا لینن کی لاش کو محفوظ رکھا تھا. جس روم میں رکھا اس کے ٹیمپریچر وغیرہ کوئی اس طرح کے لاش سڑے نہیں گلے نہیں، تو پر ڈے لاکھوں روبل رشین کرنسی جو ہے خرچ آتے تھے. مصریوں نے اتنے برسوں ہزاروں سال پہلے ایک ٹیکنالوجی پائی دی ہے، کچھ مسالے لگا کے جو بھی کیا انہوں نے محراب میں اس کو محفوظ کر دیا، وہ آج تک ہے ویسی کی ویسی. اب کوئی نیا خرچ نہیں. اور یہ یہاں تھا تو پھر اس کو توڑنا پڑا انہیں. تو کچھ چیزوں میں وہ ہو سکتا ہے ایڈوانس تھے. ہمارے کچھ حکومت بعض نسخے ایسے جانتے تھے علاج کے جو آج نہیں معلوم ہے. لیکن مجموعی طور سے ٹیکنالوجی نے، سائنس نے تحقیقات اور جو تحقیقات اور ترقیات اب حاصل کی ہے یا حاصل کرتے جا رہے ہیں. پہلے منطق فلسفے کا دور، پھر اور آگے بڑھتے 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 سائنس بیکائیاں چلتے چلتے اب کھڑا ہو کے تھوڑا چلنے لگا. گھٹنوں کے بل تھا، اب تھوڑا سا کھڑا ہونے لگا. تو یہ جو صورتحال اس امت میں آئی اس سے پہلے نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں ان کی جو علمی سطح تھی، ان کا جو معیار تھا، اس اعتبار سے احکامات دیے. اور امت محمدیہ کا جب دور آیا تو اب ترقی اور تعمیر کے اعلیٰ درجے تک قومیں ملتیں پہنچنے والی تھیں، اس لیے ان کے لیے مکمل اور سب سے زیادہ اعلیٰ دین دیا جو قرآن کی بنیاد پر مشتمل ہے. یہاں علمی معجزات کا دور ہے. اب جب سے قرآن نازل ہوا آپ دیکھیے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ہمارا ایمان ہے قیامت تک جتنے بھی علوم کے دور آئیں گے، نئی نئی چیزیں، نئی نئی تحقیقات آئیں گی، قرآن کے سامنے جب کھڑی ہوں گی اور قرآن کو چیلنج کریں گی تو بالآخر خود گھٹنا ٹیکے گی، سر جھکائے گی اور یہ مانے گی کہ قرآن سچا ہے. بہت سی تحقیقات ہیں. کسی نے مذاق اڑایا تھا منکر حدیث نے، کہہ رہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مکھی جو ہے اگر کسی مشروب میں گرتی ہے تو اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری. تو کہا کسی مکھی چوس مولوی نے یہ حدیث بنا لی ہوگی. مذاق اڑایا. ارے مکھی تو مکھی ہے، دونوں پر ایک جیسے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ مکھی گر جائے تو آپ ڈبو کے پینا ضروری ہے. آپ کا دل نہیں چاہے الگ بات ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے دو پروں میں دو الگ خصوصیات. 1400 سال پہلے نبی امی یہ بتا رہے ہیں. ابھی کچھ سالوں پیشتر جب سائنسی تحقیق ہوئی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکھی کے دو پروں میں دو مخالف تاثیر ہوتی ہے. ایک پر نقصان دہ ہوتا ہے اور دوسرے پر میں اس کا توڑ ہوتا ہے. یہ سائنسی تحقیق نے کہا، اس پر کتاب آ گئی ہے. اب ہمارے جو منکر حدیث ہے اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو ایمان تو کہیں گے نہیں. جب سائنس حال میں ایک چیز ثابت ہونے کے بعد آپ مان رہے ہیں، آپ نے نبی پر تو یقین کیا نہیں. یہاں آپ غور کیجئے. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں نے وہ جواب بھی دے دیا بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور کئی پہلو سے جواب جو غیر مسلموں نے کیا کہ اس کی حفاظت کی پہلی کتابوں کی کیوں نہیں کی. اسی طرح ایک چیز اس میں یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے گفتگو کا کہ اللہ رب العالمین نے کہا الذکر. عام طور سے کہا جاتا ہے قرآن، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، لیکن الذکر میں صرف قرآن نہیں ہے، صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہی قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے الذکر کو آپ پر نازل کیا. کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ، آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے
کہ قرآن کی تشریح کریں، اس کا معنی اور مفہوم بتائیں۔ عربی بہت اچھی ہے، ماحول جس ماحول میں نازل ہو اس ماحول کے رہنے والے صحابہ کرام، پھر بھی کئی آیتیں سمجھنے میں غلطیاں ہوئی تو اللہ کے رسول نے سمجھایا یہاں اس کا معنی یہ نہیں، یہ ہے۔ تو آج کے جو جاہل لوگ ہیں، جو عربی کی ٹھیک سے معلومات بھی نہیں رکھتے، نحو صرف کے قواعد اور بلاغت کے اصولوں کو بالکل نہیں جانتے، کس ماحول میں قرآن نازل ہوا اور کیا مفہوم اور محاورے اس وقت بولے جاتے تھے وہ بھی نہیں جانتے، کس پس منظر میں نازل ہوا وہ بھی نہیں جانتے، تو یہ زیادہ بہتر بنائیں گے؟ یا ان کو چھوڑیے جو بڑے سے بڑا دانش ہو صحابہ کرام کے بعد کوئی علامہ ہو، عالم ہو، امام ہو، جو اس ماحول میں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں نہیں تھے، نزول قرآن کے وقت اور موقع محل کو جاننے والے نہیں تھے، وہ زیادہ بہتر قرآن کی تشریح کریں گے یا صحابہ؟ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو گویا وہ مقام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کو سیکھا، صرف الفاظ نہیں، قرآن نہیں، بیان قرآن بھی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کے ساتھ ہم اس کے بیان کو بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا سورہ قیامہ میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے اور منکرین حدیث کے جاہلانہ موقف کو سامنے رکھیے کہ ایک آدمی، اللہ رب العالمین نے ذکر کو نازل کیا، الفاظ قرآن نبی کو دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کی اس کی تشریح اور اس کی معنی کی تفہیم لوگوں سے کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو اس زمانے میں یہ ضرورت تھی، یا بعد میں نہیں ہے کیا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے؟ کون سمجھائے گا؟ حدیثیں سمجھائے گی۔ تو اس زمانے میں حدیثوں کی ضرورت تھی، آج نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی، یہ وعدہ کیا قرآن میں، اگر الفاظ محفوظ ہیں اور قرآن کے معنی محفوظ نہیں ہے، حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، تو الفاظ کے محفوظ رہنے سے فائدہ پورا حاصل ہوگا کیا؟ لاجک، عقلیت کی بات کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں جو عقل والی بات قرآن حدیث کے خلاف کرتے ہیں، اگر غور کریں گے تو سب سے بے عقلیں نظر آئیں گے۔ آپ عقل سے بھی سوچئے تو ذکر کو اللہ نے قرآن کے الفاظ نقل کیے، تو قرآن کے معنی محفوظ کیے، تو کیا یہ معنی محفوظ نہیں کرے گا؟ حدیث کو بھی محفوظ کرے گا، تبھی ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری مکمل ہوگی، حجت پوری ہوگی، ضرورت پوری ہوگی۔ یہ خود بخود اس آیت کریمہ میں خود بخود اگر کوئی آدمی تھوڑی سی عقل استعمال کرے ہوگی تو یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے عقل اگر ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کو چھوڑ کر یورپ اور امریکہ کے مستشرقین گمراہ لوگوں کی باتوں کو عقل والی سمجھ کر اپنی عقل کو ان کے حوالے نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، تو سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ذکر کی حفاظت ہم نے ذمہ لیا ہے، تو قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرآن کی تشریح یعنی حدیثوں کی حفاظت کا وعدہ خود بخود اس میں آ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ میں کس طریقے سے مسلمانوں نے، اللہ نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن کو صرف حفظ نہیں کیا، اپنے سینوں میں محفوظ نہیں کیا، اس کے معنی مفہوم کو، اس کی تفسیر کو، اس کے ایک ایک لفظ کو، ایک لفظ اگر قرآن میں استعمال ہوا تو عربی زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ لفظ کہا، اس کا کیا معنی؟ یہ معنی کہا، عربوں میں بتائیے یہ معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہا، ایک شعر پیش کیا، 100 لفظ پوچھا، 100 شعر پہ سنایا حضرت ابن عباس نے، 100 شعر سنایا۔ حفظ کی بات تھی، ہلاکو نے جب بغداد کو تہس نہس کر دیا، شیعوں کی سازش کی وجہ سے داخل ہوا اور 6 لاکھ 9 لاکھ کچھ لوگ اور زیادہ بولتے ہیں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیاں سجا دی، لائبریری کے ایک ایک لفظ کو، بغداد کی علمی بڑی انتہائی بڑی لائبریری کے ایک ایک لفظ کو بقول مولانا آزاد اس کے ایک ایک لفظ کو دجلہ کے پانی سے دھو ڈالا، سب سمندر میں دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد قرآن کے جتنے نسخے ملے سب کو لا کر جلا دیا کہ قرآن نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی، بس قرآن ہی کو ختم کر دیں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہاں تک اس کی اسنادی حیثیت ہے پتہ نہیں کہ ایک بوڑھا آدمی 2 بچوں کو سامنے لایا اور ہلاکو سے کہا کہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں۔ ایک بچے سے کہا پڑھو قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، کہیں غلطی کرتا دوسرا لقمہ دیتا، تصحیح کر دیتا۔ جب کافی سنا چکا تو روک کے اس بزرگ نے کہا کہ ہلاکو صاحب یہ بتائیے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کے نسخے تو جلا دیے، یہ جو سینوں میں محفوظ ہے قرآن، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ تو بالآخر اس نے اعتراف کیا کہ میں قرآن ختم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے۔ اور پھر بالآخر اس کی قوم بعد میں مسلمان بھی ہو گئی۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فاتح کا مذہب مفتوح قبول کرتی ہے،
لیکن اسلام کی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں پر غلبہ پانے والے کئی بادشاہوں نے اس مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے بعد مغلوبین کا مذہب قبول کیا. یہ قرآن کا، اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا چیختا چلاتا تاریخی ثبوت ہے، کوئی چھوٹی موٹی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اگر غور کرے تو یہ سمجھ میں آئے. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں قرآن اور علوم قرآن پہ جو پوری اسلامی تاریخ میں محنتیں ہوئی ہیں، قرآن کے علوم 20 علوم ہیں، تجوید کے، قرأت کے، بلاغت کے، الفاظ کے، لغت کے، ناسخ و منسوخ کے، محکم اور متشابہ کے، یہ الگ الگ شاخیں ہیں. اس طرح سے قوم نے، اللہ نے توفیق دی، حفاظت ہوئی. ایسے ہی آپ فن حدیث میں جائیں تو راویان حدیث کے حالات محفوظ ہیں. کس نے کس سے حدیث سنی، کون زندہ تھا، جوانی میں حافظہ تھا، بڑھاپے میں بگڑ گیا، اس سن میں زندہ تھا، اس سن میں مر گیا، تو اس کا استاد فلاں ہو ہی نہیں سکتا. اور فلاں استاد ہیں تو ان سے حدیث سنی ہے. ایک شاگرد استاد سے حدیث سن کے بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد فلاں سے ایسے سنی، تو 10 اور شاگرد ہیں، وہ بھی اس حدیث کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کیا؟ اگر نہیں بیان کرتے تو مطلب اس پر شک ہے، درست ہے، کچھ غلطی کر رہا ہے. ایسے فن رجال میں، فن حدیث میں اتنے زبردست، میں اکثر کہتا ہوں نا، جو بار بار کہتا ہوں، جاہل ہیں. اگر علوم حدیث اور فن حدیث کی باریکیوں کو کوئی انسان، عام آدمی پڑھ لے، حیران رہے گا. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کسی چیز کی تحقیق کے اتنے دقیق اصول نہیں اختیار کیے جاتے تاریخ اور واقعات کے، جتنا کہ محدثین نے رکھا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھنے اور چھانٹنے کے لیے. میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی ایک دن کسی نے پوچھا تھا، میں بیان کر رہا تھا، تو بیان کرنے کے بعد جو لوگوں نے بتایا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں محدثین، اور کس طرح وہ تعریف بنائی قرآن و حدیث کی روشنی. اگر صاحب صرف اسے آپ ایکسپلین کر کے سمجھیں گے نا، حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایک صحیح حدیث کی جو تعریف، جو شرطیں مقرر کی ہے محدثین نے، جب ویسے کوئی حدیث آئی اور اصولوں کی بنیاد پر اسے ماہر فن نے کہا کہ یہ صحیح ہے. ایک مارکیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں، ایک سونار بولتا ہے، ہاں جوہری بولتا ہے کہ یہ کھرا سونا ہے 21 کیرٹ کا، اتنے کیرٹ کا. پھر ایک سونار نے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب بول رہے ہیں کہ یہ 28 کا. اب صحیح بخاری کو سارے سونار بول رہے ہیں کہ اس میں جتنی مرفوع حدیثیں ہیں سب ایک دم کھرا سونا ہے، صحیح حدیثیں ہیں. اور جاہل کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی. ایسی جہالت کی بنیاد پہ جو عقل کو بولتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کڈنی میں نہیں آتی. ہاں، اس کی کڈنی ہے، دماغ نہیں ہے. تو خیر، یہ محدثین کے جو اصول ہیں، میں نے اس سے پہلے وہ ذکر کیا تھا. ایک قول جرمنی کا، گولڈ زہر نام ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا تھا، کسی صاحب نے پوچھا تھا. گولڈ زہر مستشرق، اسلام مخالف ہے. اس نے کہا کہ دنیا میں کسی قوم نے مسلمانوں کی طرح، جنہوں نے اپنے نبی پیغمبر کی باتوں کو، حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے اہتمام کیا، علوم ایجاد کیے، شاخیں، تحقیق کے طریقے، تو انہوں نے 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات محفوظ کیے. 5 لاکھ. میں نے جو ابھی ذکر کیا اشارتاً کہ کون سے راوی نے کس سے سنا، کون کس کا استاد ہے، کون کس کا شاگرد ہے، کس سن میں پیدا ہوا، کس سن میں مرا، اس کا حافظہ قوی تھا، کب کمزور ہو گیا، وہ بھولتا تو نہیں تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، استاذ کا نام چھپا کر اس استاذ کے استاذ کا نام تو نہیں بولتا تھا. تحقیق کے اتنے باریک طریقے ہیں، آپ حیرت زدہ رہیں گے. مجھ مخالفین کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ایسا فن رجال، فن اسماء الرجال، فن حدیث جو مسلمانوں نے اختیار کیا، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور اس بنیاد پر یہ اور اہم بات، یہ قرآن کی حفاظت کا حصہ ہے. اس حدیثوں کے اس تحفظ، اس اہتمام کی بنیاد پر دنیا میں صرف مسلمان ہے یا اسلامی تاریخ کے علوم کے ماہرین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تاریخ کی پوری روشنی میں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. نوٹ کیجئے اسے دماغ میں، چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے 300 پادریوں نے، اس سے کم و بیش سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کتاب لکھنا چاہے، معلومات لینا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ اسے 50 دن کی خبر ملے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی تاریخ کی روشنی میں نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہے ہیں. اور 1 2 نہیں، 300 اس سے زیادہ ان کے مل کر انہوں نے اس میں حصہ لیا، اس کی تیاری میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، یہودی ان کو مانتے ہیں، لیکن جب وہ مدین میں گئے، مصر سے جا کے جہاں ان کی شادی ہوئی، اور
8-10 سال وہاں رہے، اس درمیان ان کی زندگی کی تفصیلات تاریخ میں نہیں ہے. اور ایسے کئی ہے، بچپن کا جو حصہ جتنا قرآن و حدیث نے بیان کیا وہ محفوظ ہے. توریت انجیل میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں بہت سی چیزیں معرف ہے، بہت سی چیزیں دو تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے. یہ پیغمبروں کا حال ہے. دنیا کے کسی بھی انسان کو مشہور ہونے سے پہلے اس کی زندگی کے واقعات میں، اور جو نقل بھی کیے جاتے ہیں تو مشہور واقعات، بڑے واقعات، بہت سی تفصیلات نہیں ہیں. صرف پوری انسانی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی زندگی پوری تاریخ کی روشنی میں ہے. میں اسے یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے اس گھر میں پوری ذمہ داری سے کہ وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں محفوظ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن الفاظ و معنی میں ہے، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا پھرتا تھا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. جو قرآن میں اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں ہے. اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی، اس کی بھی حفاظت کی. دونوں محفوظ ہیں اور قیامت تک یہ حجت پیش کر رہے ہیں. اور یہاں ایک اور چیز ثابت ہوئی، ہمارے باہمی اختلافات کا حل اگر کوئی برا نہ مانے، انصاف کرنا چاہے، تو ایک اور بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ سوچئے جب اللہ نے اتنے اہتمام سے قرآن کو نازل کیا، حدیثوں کو محفوظ رکھا، اس کو پوری قیامت تک کی ساری دنیا کے لیے محفوظ رکھا، تو اب کس چیز کی ضرورت ہے اس سے ہٹ کر؟ اگر دنیا میں بڑے بڑے علماء، دانشور اور دو لوگوں کی افکار، ہمارے ہاں بڑے بڑے دانشور آئے جو چلے گئے، سید قطب صاحب، حسن البنا صاحب، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریا صاحب، مولانا فلاں علامہ فلاں دما، ان سب کی علوم کو غائب کر دیں. قرآن حدیث محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے کہ نہیں؟ اور قرآن حدیث اگر محفوظ ہے تو تیسری چیز کی ضرورت ہے کیا؟ علماء سے، صحابہ کرام کے منہج کو جاننا، علماء سے مدد لینا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے اصول کو، مسلک کو اختیار کرنا، کیا اس کا جواز ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا قرآن و حدیث کی اطاعت کرو، اس کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فتنہ آج بھی پڑے گی کہ فتنہ آئے گا، دردناک عذاب آئے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی، اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ جب ان دونوں کو چھوڑو گے تو گمراہی پکی ہے. تو پھر سوچئے کہ ہمارے لیے سعادت کا، سچائی کا راستہ، صحیح مسلک اور منہج کیا ہے؟ یہ جو مسلمان ہوتے ہوئے الگ الگ مسلک بنا رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں. اور جو میں کہہ رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی بات، اگر یہ بات ان کو پیش کی جائے تو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے مسلک کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. وہی کفار کی طرح باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. کیا اتنے لوگوں کو نہیں سمجھا؟ کیا اتنے لوگ غلط ہیں؟ بہت لوگ غلط ہیں. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو 72 غلط ہوں گے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ سوچئے کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے، تعداد دیکھ کے کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے نا، آزر اور پوری قوم مشرک تھی، تو کیا آپ یہ کہتے کہ وہاں زیادہ وہ تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام غلط تھے؟ اب جب واقعہ ہو چکا ہے ہمارے سامنے، اللہ کے فرامین ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی ابراہیم حق پر تھے، امت تھے. ایسے ہی اصول اور ضابطے دیکھے جائیں گے. تو ہمارے لیے قرآن و حدیث محفوظ ہے. یہ ایک سبق سورہ ہجر کا میں نے کافی طویل بحث کی، حالانکہ ابھی بھی تشنا ہے. آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا مضمون ایک بتایا کہ پوری سورے کا جو مرکزی عنوان ہے کہ دین کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. دوسرا تو قرآن کی حفاظت کی بات ہوئی. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو محفوظ رکھا ہے، روک رکھا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے. برج بلندی کے بلند جگہ ہیں. برجا لا تبرجنا، ظاہر نہ ہو، عورتیں بے پردگی سے نہ آئیں، اس کے لیے لا تبرجنا قرآن میں. تو جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو برج کہتے ہیں. اور آسمانوں میں جو ستارے ہیں، مقامات ہیں، وہ اونچائی پر ہیں تو بلندی پر ہیں، اس لیے ان کو بروج کہا گیا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اسے مزین کر دیا، سجا دیا، آراستہ کر دیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر مردود شیطان سے اس کو محفوظ بنا دیا. اب اگر کوئی شیطان وہاں جاتا ہے کچھ خراش
پانے، فرشتوں کی بات چرانے، تو اس کو شہاب ثاقب اور جلتا ہوا شعلہ مارا جاتا ہے اور وہ ختم کر دیا جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ 3 حفظ الارزاق، یہ آسمان کی حفاظت کا ذکر ہوا۔ اسی طریقے سے خزائن کے، روزیوں کا خزانوں میں محفوظ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ نے اس دنیا میں، اس زمین میں تمہارے لیے روزیاں پیدا کر دی، مقرر کر دی۔ روزیاں، زندگی کے اسباب، جینے کے ذرائع ہم نے مقرر کی۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کو، جس کو ان کے لیے بھی، جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو، تم کھلانے والے نہیں ہو، ان کی بھی روزی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دی، مقرر کر دی ہے اور محفوظ کر دی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور کوئی بھی چیز ہو مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن جتنی ایک مخصوص مقررہ مقدار تک ہی ہم مختلف خزانوں کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ امتحان لے رہا ہے اور وہ حکیم و علیم ہے، جانتا ہے کس چیز کو کتنا اتارنا چاہیے، کس خزانے کو کتنا فراہم کرنا چاہیے، تو حسب ضرورت وہ دنیا میں ان چیزوں کو جس کی ضرورت ہے فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ کہ بارش کے، زمین میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ قرآن نے کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے بوجھل ہواؤں کو بھیجا، ایسی ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں اور پانی والے بادل لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، چنانچہ ہم آسمان سے بارش کو، پانی کو برساتے ہیں، برسایا ہم نے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور اس سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں، تمہاری پیاس بجھاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور وہ پانی جس کو تم خزانہ نہیں کر سکتے، اسٹور نہیں کر سکتے۔ یہ نمبر 4 ہے، پانی کی حفاظت کا ذکر ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے شیطان کے شرور سے۔ کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ آدم اور ابلیس کے واقعے کا ذکر کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، اور اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جو کہا کہ تو نے جو مجھے بہکایا، یہ دیکھیے اس کی گستاخی اور گناہ کا ایک انداز، اپنی غلطی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ تو نے مجھے جو بھٹکا دیا۔ یہ ابلیس اور شیطان کا طریقہ ہے، اپنی جب غلطی ہو جائے تو غلطی کو دوسرے اور خاص طور سے اللہ کی طرف، اللہ نے چاہا اس لیے میں گمراہ ہوں، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ گناہ پر آدم کا طریقہ یہ ہے اور بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سے، ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگے، اور اگر تقدیر کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے نقصان والا ہو تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے صبر کریں کہ ہمارا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اللہ کی مشیت تھی، ہم صبر کرتے ہیں۔ تو مصیبت پر صبر کیا جائے اور معصیت یعنی گناہ پر استغفار اور توبہ کی جائے۔ تو ابلیس نے کہا کہ تو نے جو مجھے اغوا کیا، بہکایا، گمراہ کیا، اس کے نتیجے میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے خوبصورت بناؤں گا، چمکاؤں گا، دمکاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو، جتنے بھی انسان ہیں، ابن آدم ہیں، ان کو بہکاؤں گا، اغوا کروں گا۔ الا، شیطان نے خود کہا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں سوائے تیرے ان بندوں کو جن کو تو نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اخلاص سے مخلص ہے اس میں مفعول، یعنی جو تیرے چنندہ بندے ہیں جس کو تو نے تحفظ دے دیا، مطلب جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں۔ ابلیس اپنی ساری جو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے قوتوں کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی حفاظت کا ذکر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کی حفاظت کی اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ 2 فرشتے آئے، یہ کئی صورتوں میں ہے، سورہ ہود میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہلے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم نے بھنا ہوا بکرا جو ہے پیش کیا، ان کو بکرا یا بچڑا پیش کیا بھنا ہوا، جب وہ نہیں کھائے تو ڈر محسوس کیا، تو کہا ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور پھر ان کو بیٹے کی بشارت دی کہ تم کو اسحاق ملے گا۔ ان کی بیوی خوش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں، کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے تب بھی ایسا ہوگا، کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھیے بڑھاپے میں بھی اگر اللہ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے، کبھی بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ تمہارا کس کام سے تم آئے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا تو کہا کہ قوم لوط کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے، ہم ان کو اللہ کے حکم سے عذاب دینے والے ہیں۔
حضرت ابراہیم نے دوسرے مقامات پر صورتوں میں ہے کہ ان کو روکنے سمجھانے کی کوشش کی. اللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے کوشش کی, ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی گئی. تو اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی اسے بدل نہیں سکتا. ہاں, اللہ نے کہا کہ اس سے رک جاؤ ابراہیم, دوسرے مقامات پہ کہا, اور کہا کہ ابراہیم بڑے درد مند انسان تھے, ہاں, اور حلیم تھے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو, حضرت لوط علیہ السلام کو, اور لوط علیہ السلام کی بچیوں کو جو ایمان والی تھی ان کو بچایا, شہر سے نکال دیا. ان کی بیوی کو بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل کیا. ان کی بستی کو اس میں جو نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے اس کو اٹھایا, اور سورہ میں کہا گیا فجعل عالیہا سافلہا. ترجمہ شیخ محمد حسن البیان میں جو ترجمہ ہے کہ ہم نے اوپر تلے کر دیا. ہاں, اس کا اچھا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اسے زیر و زبر کر دیا, نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے, اس بستی کو پلٹ دیا. اس لیے کہ اس قوم میں جہاں شرک اور عقیدے کی خرابیاں تھیں وہاں انہوں نے فطرت کو بھی پلٹ دیا تھا. لڑکا لڑکے سے اپنی جنسی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا اور عمل کرتا تھا, اور جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے تو یہ ان کے بھی پیچھے لگ گئے. حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور ان سے منتیں کرنے لگے. فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں, ہم کو یہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور فیصلے کے لیے آئے ہیں. پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم دھمکاتی رہی, گھر سے نکال دینے کی اور رجم کر دینے کی دھمکی دی, اور الگ الگ باتیں جو سورہ ہود میں ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا تو ہم تم کو ایسا ایسا کر دیتے. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ بڑھ کر عزت والا, طاقت والا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتے, میرے خاندان سے ڈرتے ہو. تو بہرحال جب ان لوگوں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کی, قوم صالح نے حضرت صالح کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور پھر آخر انہوں نے جو معجزے کے طور پر ان کو اونٹنی بھی دی گئی تھی اسے چھیڑنے سے منع کیا گیا تھا, لیکن قوم کے کچھ لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا. تو ان پر فیصلہ ہوا اور اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی اور قوم کو ہلاک کر دیا. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حفاظت کرے گا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. اور پھر آگے قرآن میں کہا گیا اسی سورہ میں کہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں, آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ کے خلاف جو محنتیں کرتے ہیں, اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. لیکن آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ میں, اور عبادت کیجئے اللہ کی, یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے. آگے بتایا گیا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کو دکھ ہے, غم ہے, تو آپ اللہ کی تسبیح اور ذکر کیجئے, آپ نماز پڑھیے, اللہ سے تعلق قائم کیجئے. یہ آپ کے سکون کے لیے, آپ کے غم کو غلط کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے. اس آیت میں اس سورہ مبارکہ کے کچھ فوائد بیان کیے بہت اختصار کے ساتھ, کہ آیت میں کچھ اشاروں سے, ایک آیت سے جو اسٹارٹ میں آیت نمبر 3 ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ تفریحات میں مشغول ہوتے ہیں, گھومنا پھرنا, پکنک کرنا, آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, بچوں کو لے جاتے ہیں, اور جو تفریح کی جاتی ہے اس کو ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ بندہ عمل صالح سے ہٹ جاتا ہے, دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے. اور آج دیکھیے کہ جو پکنک پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ فیملیز کو لے جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ دوسری فیملیز اچھے اچھے کپڑے, فیشن کی کچھ چیزیں اور بہت ساری دنیا داری, یہ دیکھ کے خاص طور سے بچوں میں, عورتوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ایسی چیز ملے, فلاں چیز ملے. ٹی وی چینل پہ دیکھ کے, تصویروں میں دیکھ کے, اور آج جو بازار والی دنیا ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ کے موبائل پر بھی ایسی ایسی چیزیں اٹریکشن کے ساتھ دی جاتی ہے کہ آدمی کی طبیعت للچائے, دنیا کی طرف بڑھے. جب یہ بار بار ان چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو دنیا کی محبت, چاہت بڑھتی ہے, اور دنیا کی محبت جب بڑھتی ہے تو آخرت فراموش ہوتی ہے. دین کو آدمی کمتر, حقیر سمجھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی طرف توجہ دیتا ہے. دنیا کے حاصل کرنے میں پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے, حلال طریقے سے نہیں بھرتا تو پھر حرام کی طرف جاتا ہے, حرام کا کاروبار چلتا ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے زوال کی ایک بنیادی وجہ بتائی تھی. یہ ایک جملہ, دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا, یہ ساری دنیاوی بیماریوں, اخلاقی بیماریوں, حرص, لالچ, جھوٹ کا گویا خلاصہ ہے.
تو اس میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کفار کے بارے میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، کہ انہیں چھوڑو کہ وہ کھاتے پیتے رہیں، مزے اڑاتے رہیں. یتمتعوا دنیاوی زندگی سے کچھ مزے اڑائیں، آج کل کی زبان میں اس کا ترجمہ کیجئے کہ انجوائے کرتے رہیں. یتمتعوا ویلہہم العمل، اور امیدیں ان کو غافل رکھے، یعنی کچی امیدیں، جھوٹی امیدیں ان کو مشغول رکھے. یہاں عنقریب انہیں علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ یہ سب کھیل تماشا خواب ہے، یہ سب گزر جائے گا، اور پھر حقیقت میں ان کو اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں جو آیت ابھی ہم نے پیچھے پڑھی تھی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسی کی طرف ہمارا کہ ہم نے لوگوں کی روزیاں دنیا میں مقرر کر دی ہے، لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، بقدر معلوم مقررہ مقدار میں ہی ہم نازل کرتے ہیں. جب اس پر بندے کو ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ روزیوں کو تقسیم کر رہا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ حکیم ہے. ایک ماہر انجینئر جب عمارت بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کہاں بہتر کھڑکی کہاں رہنا بہتر ہے، دروازہ کہاں رہنا چاہیے، ساؤنڈ کا کیا سسٹم رہنا چاہیے، اور چھت کتنی اونچی رہے گی تو وینٹیلیشن رہے گا، اجالا رہے گا، فلاں چیز کو کہاں رہنا چاہیے. ایک دنیا کے ایک ماہر کو ہم اس طرح جانتے ہیں اللہ، اور پھر بھی وہ غلطیاں کرتا ہے. اللہ رب العالمین تو ساری چیزیں جانتا ہے، حکمت بالغہ رکھتا ہے. تو جس انسان کو جیسا بنایا ویسا ہی اسے رہنا سب سے صحیح تھا. آپ اور ہم یہ سوچیں کہ کاش میں تھوڑا سا اور لمبا ہوتا، کاش میرا رنگ ایسا نہیں ایسا ہوتا، کاش کوئی لڑکی سوچے کہ میں مرد ہوتا، ہاں لڑکی نہیں رہتا، کاش مجھ کو اللہ نے غریب بنایا امیر ہوتا، ہندوستان کی بجائے سعودی عرب میں پیدا ہوتا یا امریکہ میں پیدا ہوتا. اس قسم کی باتیں سوچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیم ہونے پر اعتراض کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کیے ہیں وہی سب سے صحیح ہے. ایک مومن بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے. تو جب بندہ یہ مانے گا کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے اور ہر بندے کو وہی حصہ ملے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو وہ اپنی محرومی پر غمگین نہیں ہوگا کہ مجھے یہ نہیں ملا، میرا گھر ویسا نہیں ہے، ان کو محل دیا مجھے نہیں دیا، ہاں اس کی بیوی ایسی ہے میری ایسی نہیں ہے، اس کا فلاں ایسا ہے میرا ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں غم کی نہیں ہوگی. وہ یہ یقین رہے گا کہ مجھے جیسی بیوی ملی، مجھے جیسے ابا ملے، مجھے جیسی امی ملی، ہاں وہ میرے لیے وہی سب سے صحیح ہے. اس کے ابا کے جیسے میرے ابا کیوں نہیں ہے، نہیں سوچے گا بندہ. ہاں یہ صرف رزق کی بات نہیں ہے، ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کو جو بھی ملا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ اس کا بہترین فیصلہ. یہی سوچے آدمی تو حسد نہیں کرے گا، قناعت کرے گا. ہاں اللہ نے یہودیوں اور نصارہ سے پوچھا نا کہ تم کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اللہ کی نعمت اور رحمت کو تم بانٹو گے؟ تم کو پتا ہے کہ کون کس نعمت کا حقدار ہے کہ اللہ کو پتا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کو کون سی نعمت دینی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے. کوئی اللہ کو مشورہ دے گا کہ اس کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز نہیں فلاں چیز ملنی چاہیے. تو جب بندے کو حقیقی ہوگا تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ یہی انسان کے تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا حصہ ہوگی کہ جو ملا جیسے ملا جتنا ملا آدمی اس پر خوش رہے، قانے رہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض نہ کرے. اسی طریقے سے انسان پر اس سورہ مبارکہ میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان پر ابلیس کو تسلط نہیں ہے مگر اسی کے لیے جو ابلیس کا دروازہ کھولے اور اس کی اجازت دے. اللہ تعالیٰ نے اس جو مکالمہ گزرا اس میں اللہ نے آگے کہا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، کہ میرے وہ بندے جو میرے بندے ہیں ان کا تیرا ان پر کوئی بس نہیں ہوگا اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو غلط بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں اور تیرے پیچھے چل رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی قرآن حدیث کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو اس پر شیطان کا بس چلے گا. قرآن حدیث پر چلتا رہے گا تو ابلیس کا نقصان سے محفوظ رہے گا، اللہ بچائے گا. اسی طریقے سے یہ کہا اس سورہ میں ہم کو پتہ چلا آخر میں کہ اللہ کے نماز پڑھنا اور تسبیح کرنا یہ تنگی اور دل کے غم اور دکھوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کفار آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو انتباہ محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کیا علاج بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے جائیے اور سجدہ کرنے والوں میں رہیے، یعنی نماز پڑھتے رہیے
اور اگلا آخری جملہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ رمضان میں کر کے رک نہ جائیے، عبادت سے آدمی جب تک ہوش و حواس ہے کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا۔ آخری بات جو حضرت ابن عباس کا ایک قول نقل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے، وہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دنیا میں ایسا نہیں بنایا اور پیدا نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا ہو۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہیں ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی اور انسان کی زندگی کی قسم نہیں پائی۔ اللہ نے اپنے رسول کی قسم کے ساتھ ایک بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کی زندگی کی قسم نہیں اختیار کی قرآن میں کہیں بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی قسمیں اٹھاتا ہے لیکن بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں، وہ حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں۔ یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی بتا رہا ہے۔ یہ سورہ حجر سے متعلق بعض معروضات تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔